خواجہ سعد رفیق سے بھی کوئی آواز نہیں آئی, لیکن وہاں سے بھی کوئی آواز نہیں آئی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر فارم 45 واقعی ان کے پاس آ گئے ہیں اور جو سلسلہ جاری ہے اس وقت. اچھا کمال ہے, یہ پارٹی پتہ کون سی ہے عائشہ؟ اچھا ہمارے سامنے اس وقت ایک رزلٹ ہے, یہ 95% رزلٹ ہے ریحانہ ڈار صاحبہ اور خواجہ آصف صاحب کا جو چل رہا ہے. تو ریحانہ ڈار صاحبہ 86,163 ووٹ لے کر آگے ہیں اور خواجہ آصف صاحب 82,615 ووٹ کے ساتھ. وہ 30,000 کی لیڈ کہاں گئی؟ وہ جو آصف صاحب بات کر رہے ہیں, یہی بتا رہے ہیں کہ ابھی اس کے اندر صرف یہاں پہ تو 4,000 کی لیڈ ریحانہ ڈار صاحبہ کر رہی ہے. ریحانہ ڈار صاحبہ آلموسٹ 4,000 کی لیڈ کر رہی ہے. یہ تو ہارڈلی 5 پولنگ اسٹیشن رہ گئے اور 4,000 کا فرق ہے. 4,000 کا ہمارے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے, مجھے ابھی رابطہ کیا ان کے ایک بڑے قریبی عزیز نے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی لیڈ 30,000 ہے N122 میں, اور وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تمام فارم 45 موجود ہیں. تو میں بھی یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کسی طرح ہمارا رابطہ, میں پینل سے بھی کہوں گا کہ لطیف کھوسہ صاحب کو ڈائل کریں, کیا کسی طرح ان سے اگر رابطہ ہو پائے. اور اگر واقعی وہ اس سے ہٹ کے کیا بتائیں گے جو بیرسٹر گوہر صاحب نے ہمیں بتایا, آپ نے کہا کہ انہوں نے کھل کے بات کی, لیکن اس سے کہیں زیادہ کھل کے وہ سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں, جہاں پر ان کا دعویٰ ہے حتمیت کے ساتھ کہ 150 ہمارے پاس موجود ہیں. ان کے رؤف حسن صاحب فرما رہے ہیں 120 ہیں, 150 یہ کہہ رہے ہیں. وہ حتمیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرکز میں حکومت بنائیں گے. وہ حتمیت کے ساتھ ہمارے سامنے تو کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو یہی تو ہمارا بیان ہے اس وقت, کہ جب آپ اس قسم کا ماحول سوشل میڈیا پر کریٹ کرتے ہیں اور اصل میں آپ پوزیشن یہ والی لیتے ہیں جو چینل کے اوپر آپ نے لی, تو آپ بہت بڑے طوفان کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس طوفان کی ذمہ داری ہم ان پر بھی نہیں ڈالیں گے, ہم ان پر ڈالیں گے جنہوں نے اس طوفان کو آنے دیا, کیونکہ انہوں نے رزلٹ اناؤنس نہیں کیا. پی ٹی آئی نے یہی کام پورے الیکشن سسٹم کے دوران اپنے ہر چیز میں متوازی چلایا. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اس سے اچھا موقع کوئی فراہم کر ہی نہیں سکتا تھا جو ان کو دیا گیا, کہ اس الیکشن کو یا تو وہ وکٹری میں کنورٹ کریں یا اس کی لیجٹمیسی کو وہ ادھیڑ کے رکھتے ہیں. سو if anybody has won out in this election even by losing, it's PTI. ٹھیک ہے جی, یہ بڑی خبر ہمارے پاس جو آ رہی ہے خیبر پختونخوا سے ہے. پرویز خٹک جو ہیں وہ ہار گئے ہیں. پرویز خٹک کے دونوں بیٹے صوبائی اسمبلی کی نشست ہار گئے ہیں. اس وقت ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں PK 85 سے اسماعیل خٹک ہار گئے ہیں. یہ ایک بڑا دھچکا ہے پرویز خٹک کو, جو کہ بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. PK 89 سے ان کے داماد بھی عمران خٹک جو ہیں وہ اپنی نشست ہار گئے. پورا خاندان یہ دکھائی دے رہا ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو یہ ہمیں زیادہ اسکور بتا پائیں گے. یہ کسی کے لیے خبر نہیں. پرویز خٹک صاحب کو جو سیاسی مار لگنی ہے, محمود جان اس کو آپ کی ساری بتائیں گے. پرویز خٹک صاحب کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کیا گیا, اوور انویسٹ کیا گیا, اور وہ مکمل طور پر ہلکے سیاستدان ثابت ہوئے. ان کا قد کاٹ پہلے بھی ان کو پرویزی سیاست کا بانی کہا جاتا ہے, یعنی جو پرویز کے گرد گھومتی ہے سیاست اس کا بانی کہا جاتا ہے. ان کو جہانگیر ترین صاحب نے اٹھایا اور ان کو چیف منسٹر بنوایا. ساری زندگی جہانگیر ترین کو سپورٹ کرتے رہے. پرویز خٹک صاحب کو پھر اسٹیبلشمنٹ نے اڈاپٹ کر لیا, لیکن پرویز خٹک صاحب کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے. I think محمود جان is perfectly placed to basically speak about this. آپ کی آمد بسم اللہ, کیونکہ پہلی مرتبہ ہمیں یہاں پر بسکٹ مل رہے ہیں, چائے اور بسکٹ مل رہے ہیں, کیونکہ یہ لائیو مہمان نوازی آپ ساتھ لے کے آئے ہیں. اصل میں یہ میرے پاس اتنی اچھی خبریں نہیں ہیں. گھر میں رہ گیا تھا ان کے لڑنے والا یا سب نے الیکشن لڑ لیا؟ پہلے پرویز خٹک پہ ذرا بتائیں. میں اس پہ آ رہا ہوں, لیکن میرے پاس کوئی بھی اچھی خبر نہیں ہے. جو بڑے بڑے وہاں کے ہم سوچ رہے تھے کہ جو جیت کے آئیں گے, اس میں سب سے زیادہ نقصان میرے خیال میں پرویز خٹک صاحب کو ہوا ہے. پرویز خٹک صاحب ذہنی طور پہ تیار تھے, اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے لیے جو لوگ جیت کے آئیں گے, ان کے جب وہ چیف منسٹر بنیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون ان کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے. تو خود اپنے لیے جو الیکشن لڑ رہے تھے, 2 ہلکے صوبائی انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے, 87 PK 87 اور PK 88. PK 88 کا رزلٹ تو آ چکا ہے, وہ ہار چکے ہیں, اور میاں عمر آزاد امیدوار ہیں جن کے مقابلے میں یہ ہارے ہیں. ان کے بیٹے اسماعیل خٹک 85 PK 85 سے ہارے ہیں. ان کے ایک بیٹے ابراہیم خٹک PK 86 سے ہارے ہیں, اور ان کے داماد عمران خٹک PK 89 سے, یہ PK 89 سے ہارے ہیں. اور ایک پرویز خٹک صاحب ایک جگہ رہتے ہیں, دونوں جگہ سے ہارے ہیں. پرویز خٹک صاحب ایک جگہ صوبائی اسمبلی میں رہتے ہیں, جہاں پہ اب بھی شاید وہ اگر جیت بھی جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کا مورال ہوگا وہ ان سب کے ہارنے کی, کیونکہ پچھلی باری انہوں نے یہ تمام سیٹیں ان کے خاندان کے لوگوں نے جیت لی تھی, اور وہ خاندان تھا
جو کہ سب سے زیادہ پارلیمنٹ کی کسی بھی اسمبلی اور سینٹ اور ہر جگہ یہ موجود تھے، تو 9 لوگ تھے ان کے خاندان کے، تو اب بھی انہوں نے یہ ٹکٹ دیے تھے کہ سب مل کے جائیں گے۔ ان کے بھائی جو ہیں وہ اور ان کے بھتیجے وہ بھی الیکشن لڑے، لیکن وہ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے، تو وہ جمعیت اور یہ وہی بھتیجے جنہوں نے پہلے بھی ان کو دھچکا دیا۔ جی یہ وہی ہیں۔ تو یہ ابھی پریس خٹک صاحب کے پاس ایک چانس ہے کہ PK 87 اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ صوبائی اسمبلی میں جانے کا ان کا خواب پورا ہو سکتا ہے، اور وہ NA 33 کا بھی ابھی رزلٹ نہیں آیا۔